بندے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جسے گناہ کرنے کے بعد کوئی پرواہ ہی نہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور ایک ہوتا ہے اللہ کا بندہ، جب شیطانیت اور نحوست سائے کی طرح اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے تو وہ لڑتا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی پاؤں پھسل جاتا ہے، ان قوتوں سے لڑتے لڑتے کبھی ڈگمگا بھی جاتا ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے، اس کے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ مومن ہے۔ اب اس کے دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، یہ تو میں نے غلط کام کر دیا، یہ تو گناہ کا کام تھا، اب کیا کیا جائے؟ سبحان اللہ۔ پھر رب کی رحمت اور رب کی مغفرت اس کی امیدوں کا سہارا بن جاتی ہے، پھر وہ رجوع کرتا ہے اپنے رب کی طرف، اور اگر وہ دل کا سچا ہو اور اس کے دل کے اندر احساس جنم لے لے کہ واقعی میں نے اپنی رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اور اس کی پیشانی عرق ندامت سے شرابور ہو جائے اور اس کی نگاہ میں شرمساری کے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آئے، دل خوف الہی سے معمور ہو جائے اور دماغ میں احتساب کا ڈر ہو، تو پھر وہ اپنے دل کے اندر ایک دعا لیتا ہے، اور پھر کمال یہ ہے کہ وہ رب خود اس کو سکھاتا ہے کہ اب جب تو نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے تو اب میری بارگاہ میں تو کیسے آئے گا؟ پھر وہ یوں دعا مانگتا ہے قرآن کی روشنی میں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب مجھ سے ظلم ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، میرے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر میں خسارے میں ہوں، بڑے گھاٹے کی زندگی ہے پھر میری۔ اور جب وہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے نا، تو پھر رب کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے دیتی، پھر رب کی مغفرت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی، پھر وہ کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب تو سچے دل سے پکارتا ہے نا تو رب تیری پکار بڑے قریب سے سنتا ہے اور اس کی رحمت تجھے ڈھانپ لیتی ہے، اور پھر وہ تیری فریاد سنتا ہے، اور فریاد سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں خاص طور پر مغفرت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مہینہ ہو اور پھر یہ کیفیت ہو جائے کبھی گناہ کی اور پھر توبہ کرے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا، وہ روزے دار تھا، پھر گناہ سے پاک ہو گیا توبہ کرنے کے بعد، تو جب میدان محشر میں جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے روزے دار کو جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، جب قیامت کے دن وہاں جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَفِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، 8 دروازے ہیں جنت کے، اور ان میں سے ایک دروازہ وہ ہے یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، ریان دروازہ ایسا ہے کہ جس میں صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، وہ دروازہ پکارے گا کہ آؤ وہ روزے دار جو رمضان المبارک میں روزہ رکھتے تھے، آؤ میں ان کے لیے یہاں موجود ہوں، میرے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ انسان کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا شمار ان لوگوں کے اندر ہو کہ گناہ کے بعد یہ ارادہ بھی مصمم ہو کہ گناہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں جھک جائے اور یوں دعا مانگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے،
اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔